محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور کافی اچھے ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ تھمبنیل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا بیان جو ہونے والا ہے تو یہ کس ٹاپک پر ہونے والا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں دوستو، یہ بیان مفتی سلمان ازہری صاحب کا بیان ہے اور یہ بیان بہت عمدہ ہونے والا ہے۔ یہ شب معراج کے اوپر بیان ہونے والا ہے۔ دوستو، کیا ہے شب معراج؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر معراج کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے کس طرح سے گئے، کہاں کہاں مقامات پر ہو کر گئے، پورا بیان مفتی سلمان ازہری کے ذریعے سے میں آپ کو سنوانے والا ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے اس بیان کو نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور کس طرح سے معراج کے لیے گئے۔ دوستو، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے حضور گئے۔ حدیث کریمہ سے ثابت ہے کہ آج ہی کی وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا۔ اسی کو معراج کہا گیا ہے۔ معراج کا سفر 3 مرحلوں میں ہوا ہے۔ 3 منزلیں، مرحلے نہیں، 3 منزلیں۔ پہلی منزل تو قرآن پاک سے صاف ثابت ہے، اس کا انکار جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یہ سفر مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر، مسجد اقصی بیت المقدس کو کہتے ہیں۔ دوسرا سفر ہے بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر، جس میں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک کا سفر، جس میں جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ رہے۔ یہ دوسری منزل ہے، جس میں براق کی سواری کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ رہے۔ تیسرا، سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام بھی الگ ہو گئے اور براق سواری بھی الگ ہو گئی، اور پھر یہ دونوں ہٹ گئے، صرف تنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کا سفر کی۔ یہ تیسری منزل ہے۔ یہاں سوائے میرے نبی کے کسی دوسرے کی وہاں پر شرکت ہوئی ہی نہیں۔ بس وہ کون سی جگہ تھی، اس جگہ کا نام ہی نہیں ہے، جس کو لامکاں کہا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی رہی، ادن منی یا احمد، اے احمد مجھ سے قریب ہوتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے گئے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو محبوب اور محب، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جیسے کہ 2 کمانوں کے بیچ میں فاصلہ رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج کی رات میرے مولا سے قربت کی رات ہے۔ رب تعالیٰ نے وہ حسین سعادت میرے نبی کو عطا فرمائی جو کائنات میں کسی اور کو عطا ہوئی بھی نہیں اور قیامت تک ہوگی بھی نہیں۔ صرف تنہا ایک ذات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سراپا ذات کا دیدار فرمایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ اب یہاں سے میں نے یہ 3 منزلیں آپ کو بتائی، ایک مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، یہ قرآن پاک خود بیان کر رہا ہے۔ دوسری منزل ہے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک۔ تیسری منزل ہے سدرۃ المنتہا سے لامکاں اپنے رب ذوالجلال کے قرب و جوار تک کی۔ اب یہ سفر کتنے مہینوں کا تھا، کتنے سالوں کا تھا، کتنی صدیوں کا تھا، پتہ نہیں، کیونکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہی فرمایا گیا کہ اگر تیز رفتار کوئی سواری دوڑے تو 500 سال کے بعد پہنچے گی۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ اس طرح کے 7 آسمان، پھر اس کے بعد 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، اتنی ہی اوپر۔ سدرۃ المنتہا کے بعد پھر کون سے مکانات ہیں وہ اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے۔ پھر جنت کا اور دوزخ کا نظارہ فرمایا، عرش، کرسی، لوح، قلم سب میرے آقا نے دیدار کیے۔ اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی رات کو گئے تھے آج کی رات، اور اسی رات کو واپس بھی آئے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور گئے بھی اور آئے بھی۔ اے میرے عزیزو، آج دنیا تھم سی گئی ہے، اسی طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو کائنات جہاں تھی وہیں رکی کی رکی رہ گئی۔ کیوں؟ کائنات کی جان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جانے کائنات کو رب تعالیٰ نے کائنات سے اپنے قرب میں بلایا تو یہ جو ٹائم تھا، یہ جو وقت چل رہا تھا، جہاں سے میرے نبی گئے وہیں پر رک گیا تھا۔ اب اللہ بہتر جانے حضور کے اس سفر میں کتنے سال لگے، کتنی صدیاں لگی، کتنے مہینے۔ واپس جب میرے آقا تشریف لائے تو جہاں سے وقت رکا تھا وہیں سے پھر چلنے لگا۔ اسی لیے شب معراج ایک ہی رات میں ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ کئی راتیں اس کے لیے ہو گئیں، کئی مہینے لگ گئے، نہیں، ایک ہی۔ اب یہاں پر چند اعتراضات کے جوابات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بعض لوگ آج کے زمانے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی تھی معراج، خواب میں معراج ہوئی تھی، جبکہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، خواب کی بات نہیں ہے۔ اب سنیے کیا دلیل ہے؟ خواب میں گئے تھے ان کے پاس، تو وہ تو عقلی دلیل پر چلتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ خواب میں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، تو سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سفر سے آئے تھے واپس، دوسرا دن آیا، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اپنے سفر کی داستان سنا رہے تھے۔ کیا کیا سنا رہے تھے؟ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس میں نبیوں کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، اپنے رب سے ملاقات کی، اور پھر واپس آ گئے۔ جسے ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جسے کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ بھی لیا، جسے نہیں ماننا تھا انہوں نے سیدھے کیا کہا، یہ تو جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں معاذ اللہ۔ تو وہاں سے کچھ لوگ اپنی بغلیں کھجاتے نکل گئے۔ اب سوال یہ ہے میاں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں خواب میں یہ کہہ دوں کہ کل رات خواب میں میں سعودی گیا تھا، دبئی گیا تھا، تو کیا آپ صبح میرے خواب کا انکار کریں گے؟ بھائی خواب میں کوئی کہیں پہ بھی جائے تو مکہ کے کفار و مشرکین کو حضور اگر خواب ہی بیان کر رہے تھے کہ میں بیت المقدس گیا تھا، تو کسی مکہ والے کو انکار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے خواب نہیں سنایا، اپنے جسم کا سفر سنایا، انہوں نے اپنے جسم کا سفر سنایا تھا۔ انکار ان کافروں کا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خواب کی بات نہیں بتا رہے تھے۔ میاں تم خواب کی بات کر رہے ہو، یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندگی پاک میں جسم کے ساتھ ایک بار معراج ہوئی، خواب کی تو تعداد ہی نہیں کہ کتنی بار ہوئی۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ یطعمنی ربی ویسقینی من الجنت وانا نائم، جب بھی میں سوتا ہوں میرا رب جنت سے مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو میرے حضور کی ہر نیند جو ہے معراج ہے، وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچتے، خواب کی بات تو ہے ہی نہیں۔ اگر خواب والی معراج کی بات کہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ویسے روز معراج تھی۔ جسم کے معراج کی بات تھی تو وہ شب معراج آج کی یہ رات 26ویں رجب کے بعد 27ویں جو شب آئی، عزیزان گرامی وقار، یہ معراج کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو جس شان سے بلایا، آیتیں پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسے سفر کا اہتمام فرما رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسی رات کو کیوں ہوئی، اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کو آج ہی کی رات معراج کیوں ہوئی، آج اللہ نے اپنے پاس کیوں بلایا۔ ہوا یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ اسلام کی تبلیغ فرماتے تو کوئی نہ کوئی اسلام ضرور قبول کرتا، لیکن آج کا دن پورا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گزرا کہ حضور کی دعوت پر ایک نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا غم اسی بات کا ہوتا کہ اگر کوئی ایمان نہ لائے تو حضور کو بڑی تکلیف ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے،
یہاں تک کہ اپنے گھر میں نہیں گئے، ام ہانی کے گھر گئے، دروازہ بند کیا، غم اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے بات بھی نہیں فرما رہے تھے، کہا دروازہ بند کرو اور میں آرام کرتا ہوں۔ قبیلہ خاطر تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں کو منع کر دیا، حتیٰ کہ ایک روایت میں حضرت فاطمہ کو دروازے پر کھڑا کر دیا کہ کسی کو آنے نہ دینا، کسی سے ملاقات نہیں کرنی آج، یہ رات آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو کر کے سوئے۔ میاں ہم اور آپ جب غمگین ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی تفریح کر لیں، کہیں پر چہل قدمی کر لیں، جا کر کے ٹہل کر کے آ جائیں تاکہ دل بہل جائے، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہوتا ہے تو مولا تعالیٰ ان کے دل بہلانے کے لیے سیدھے انہیں جنت کے نظارے کرواتا ہے، انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ آؤ محبوب، تمہارا دل آج ملول ہے، آج تمہارا غم کا یہ غم کی تمہاری کیفیت اللہ رب العزت کو خبارہ نہیں ہے۔ سفر معراج پر بلایا، کس انداز سے بلایا۔ تو دوستو آپ نے سن لیا مفتی سلمان ازہری کا بیان، جو معراج کے بارے میں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے، اس کا کس طرح سے سفر ہوا تھا۔ تو یہ بیان میں حضرت نے بتا دیا کہ حضور کس طرح سے گئے، پورے معاملات کیا ہیں۔ یہ پارٹ 1 تھا، ابھی پارٹ 2 اور آئے گا۔ دوستو ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔